ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے تھے شاہ حسین، ہر شب نیا چراغ جلاتے تھے شاہ حسین۔ چلتے ہیں جب حسین مدینہ کو چھوڑ کر، نانا کے بعد پہنچتے ہیں ماں کے مزار پر۔ اماں حسین پر تو قیامت کا وقت ہے، اب دودھ بخش دیجئے رخصت کا وقت ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ذکر حسین ابن علی علیہ السلام عین عبادت ہے۔ دنیا کا درد انگیز اور دل گداز واقعہ، اس کو صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ایک حقیقت جو کہ ازہر من الشمس ہے۔ نکت شاہ جہاں پوری اپنی کتاب حسین ابن علی میں لکھتے ہیں کہ ایک صحابی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، حسین ابن علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہیں کہ کتنی اچھی سواری ہے۔ جناب حسین ابن علی چھوٹے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اس پر سوار ہونے والا بھی کتنا پیارا ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کائنات کے اس واحد بچے کے بارے میں کہ لخموں کا لخمی اور دموں کا دمی، کہ اے حسین ابن علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا خون میرا خون ہے۔ حاضرین باطن کی، آج تذکرہ حسین ابن علی میں شہادت حسین ابن علی، میدان کربلا، جناب حسین ابن علی مدینہ سے مکہ جاتے ہیں اور مکہ سے باراستہ مدینہ کوفہ کی طرف رواں دواں ہے۔ مسلم بن نقیل کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ جائیں اور جا کر دیکھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ جاتے ہیں، ان کو وہاں پر بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی جانب سے منسوب کیے وہ خطوط بھیجے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ حسین ابن علی کوفہ آئیں، اور حد تو یہ ہے کہ شرفائے کوفہ کی جانب سے بھی 150 خط آتے ہیں اور حسین ابن علی کو کوفہ دعوت دی جاتی ہے۔ مقام سراف پر حر بن یزید التمیمی 1000 جاہ و جلال کے لشکر کے ساتھ حسین ابن علی اور خانوادہ حسین ابن علی کو لیتا ہے اور ان کو کربلا کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ یہ بات طے کی گئی تھی کہ ایسے مقام پر پہنچایا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ کوئی اور ساز و سامان۔ امام علیہ السلام 3 شرائط پیش کرتے ہیں کہ یا تو ہمیں واپس جانے دیا جائے، یا یزید سے ملاقات کی اجازت دی جائے، یا پھر کسی ایسی جگہ جانے دیا جائے جہاں ہم جانا چاہیں۔ جواباً ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ یا تو یزید کی اطاعت کریں یا پھر ان کو قتل کیا جائے اور ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے سوؤں سے بے دردی سے پامال کیا جائے۔ نہر فرات کا پانی رواں دواں ہے، فوج در فوج ہے، کربل کا منظر ہے، اور اس موقع پر حر بن یزید التمیمی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ جناب حسین ابن علی کی فوج میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خطبہ امام حسین اتنا دل گداز ہے تو اس کا دل اور اس کی آنکھیں اور اس کی روح خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرا حسب نسب دیکھو اور تم اپنے گریبان میں جھانکو۔ اس خونی کھیل کے کردار یزید، ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر، سنان اور حسین ہے۔ جناب حر بن یزید التمیمی نے بھی خطاب کیا، اور وہ خطاب بھی کائنات کا ایک عجیب خطاب ٹھہرا۔ جناب حر فرماتے ہیں کہ دریائے فرات کا پانی رواں دواں ہے،
دریائے فرات کے پانی کو کتے، چرند، پرند اور یہاں تک کہ سور بھی پی سکتا ہے۔ اور اتنی حیرانی کی بات ہے کہ کائنات کی معتبر ترین شخصیت، وہ جن کو جنت کے سرداروں کی بشارت دی گئی، جناب حسین ابن علی اور خانوادہ حسین ابن علی عثمانی سے محروم، 10 محرم تک کے لیے جنگ کی مہلت دی جاتی ہے۔ جناب حسین ابن علی جنگ کے لیے تیار ہے، سر مبارک تن سے جدا کیا جاتا ہے۔ پہلے فرق مبارک کو عمر بن سعد کے پاس، پھر ابن زیاد کے پاس اور پھر یزید کے پاس بھیجا جاتا اور جناب کے لاشے کو تسلیم کی جاتی ہے اور سنوں کے ساتھ اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ شمر اور ابن سعد کو قتل کیا جاتا ہے اور ان کو قتل کرنے والا مختار سقفی جو کہ علم بغاوت بلند کرتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو کہ ابن زیاد کو قتل کرتا ہے اور پھر اس کی لاش کو آگ لگا کر جلاتا ہے۔ واقعہ کربلا ایک سبق ہے، ایک حقیقت ہے۔ واقعہ کربلا صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ہر مسلمان کے دل میں روشن ہے۔ اس پہ آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے تھے شاہ حسین، ہر شب نیا چراغ جلاتے تھے شاہ حسین، اور کتنا سکون آ کے یہاں پاتے تھے حسین، سر رکھ کے ماں کی قبر پہ سو جاتے تھے حسین۔ چلتے ہیں جب حسین مدینہ کو چھوڑ کر، نانا کے بعد پہنچتے ہیں ماں کے مزار پر، اماں حسین پر تو قیامت کا وقت ہے، اب دودھ بخش دیجئے رخصت کا وقت ہے۔ اور رو رو کے یہ کہہ رہے تھے شہنشاہ خاص و عام، اماں قبول کیجئے اب آخری سلام، ممکن نہیں مدینے میں شبیر کا قیام، اب کربلا کو ہو گیا ہے سفر اہتمام۔